اس غلام کی قیمت صرف 20 دیبن ہے، بہت طاقتور ہے اور کھیتی باڑی کا ماہر بھی۔ اس غلام کی کیا قیمت مانگ رہے ہو؟ اس غلام کی قیمت صرف 20 دیبن ہے۔ یقین رکھیں اتنی کم قیمت میں اتنا اچھا غلام آپ لوگوں کو کہیں نہیں ملے گا۔ اس لڑکی کی قیمت صرف 25 دیبن ہے۔ یہ نوجوان ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ اس لڑکی کی قیمت صرف 30 دیبن ہے، نوجوان ہے اور گھریلو کاموں میں ماہر ہے۔ اس لڑکی کی قیمت صرف 25 دیبن ہے، یہ نوجوان ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ یہ لڑکی، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس لڑکی کی قیمت 50 دیبن ہے۔ 50 دیبن؟ تم اتنی زیادہ قیمت کیوں مانگ رہے ہو؟ مصر کے بہترین اور طاقتور غلام بھی 20 سے 30 دیبن میں فروخت ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی عام غلام نہیں ہے، یہ کیفتیوں کی نوجوان لڑکی ہے۔ دور سمندر پار کیفتیوں کے جزیرے سے لائی گئی ہے۔ غیر ملکی ہے، غیر معمولی حسن رکھتی ہے، رقص جانتی ہے، موسیقی سے واقف ہے، شاہی آداب سے آشنا ہے، اور ایسے کئی ہنر جانتی ہے جو عام غلاموں میں نہیں ہوتے۔ اس لیے 50 دیبن سے ایک بھی کم نہیں کر سکتا۔ یہ قیمت تو میری پہنچ سے باہر ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ 30 دیبن دے سکتا ہوں۔ 50 دیبن سے ایک بھی کم نہیں کر سکتا، اس لیے اپنا وقت بھی بچاؤ اور میرا بھی۔ اگر لینا ہے تو بتاؤ، ورنہ راستہ چھوڑ دو، دوسرے خریدار بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ مجھے بے حد پسند آ گئی ہے، اسی لیے میں اسے خرید رہا ہوں۔ ورنہ اتنی قیمت میں تم سے شاید ہی کوئی سودا کرے۔ بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تمہیں علم حاصل کرنے کا کتنا شوق ہے۔ بیٹا، میں جانتا ہوں، بچپن ہی سے تم دوسروں سے زیادہ سوال پوچھتے تھے، ہر نئی چیز سیکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور اب اللہ کا شکر ہے تم اپنی بنیادی تعلیم بھی مکمل کر چکے ہو۔ اب میری خواہش ہے کہ تم طب کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرو۔
इसी सिलसिले में मेरी बात काहिन हरिहोर से भी हुई थी। तुम जानते हो, हमारे मुल्क में आला तालीम मुकम्मल तौर पर आमून के काहिनों के इख्तियार में है। दारुल हयात, जहां तिब, जर्राही, जड़ी बूटियों, इंसानी जिस्म और इलाज का इल्म पढ़ाया जाता है, वो भी आमून के अजीम मंदिर के अंदर कायम है और उसका इंतजाम काहिनों के हाथ में है। अगर तुम एक अच्छे तबीब बनना चाहते हो तो पहले तुम्हें माबदे आमून में दाखिल होना होगा। वहां इब्तदाई मजहबी तालीम हासिल करनी होगी। निचले दर्जे के काहिनों की तरबियत से गुजरना होगा। तब जाकर तुम्हें तिब की आला तालीम हासिल करने की इजाजत मिलेगी। इसीलिए मैंने हरिहोर से सिफारिश की है ताकि तुम्हारा दाखला आसानी से हो जाए। मुझे वो दिन देखने की बड़ी ख्वाहिश है जब तुम अपनी तालीम मुकम्मल करके सिनद लेकर वापस आओगे। तब तुम सिर्फ एक काहिन नहीं बल्कि एक माहिर तबीब भी होगे। तुम्हें तो मालूम है आमून के काहिनों को कितनी इज्जत दी जाती है, और एक माहिर तबीब वो तो हर घर की जरूरत होता है। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी, और शायद हमारी किस्मत भी बदल जाए। बेटा, हम अब उम्र के इस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां इंसान की ताकत आहिस्ता आहिस्ता साथ छोड़ने लगती है। जब तक मेरे हाथों में ताकत थी मैंने तुम्हें पाला, तुम्हारी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश की। अब आगे का सफर तुम्हारा है। और हां, जब खूब कमाने लगो तो अपने इस बूढ़े बाप और घर वालों को भूल मत जाना। मैंने तुम्हें बहुत महंगे दामों खरीदा है। अगर तुम मुझे पसंद ना आती तो मैं कभी इतनी बड़ी कीमत अदा ना करता। मेरी बीवी कुछ अरसा पहले दुनिया से चली गई। उसके बाद ये घर वीरान हो गया। मैं तन्हा रह गया हूं। मैंने तुम्हें खिदमत या मुशक्कत के लिए नहीं खरीदा। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी बीवी बनो। कल मैं एक मिट्टी का घड़ा लाऊंगा। गवाहों के सामने उसे तोड़कर रस्म मुकम्मल करेंगे और तुम मेरी ज़ौजियत में आ जाओगी। मैं जानता हूं कि मेरी उम्र तुमसे कहीं ज्यादा है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम उसे कबूल कर लोगी।
اور ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں تم نے مجھے خریدا ہے، لیکن مجھے اپنی مرضی سے نہیں بیچا گیا۔ مجھے زبردستی غلام بنا کر یہاں لایا گیا ہے۔ میں اپنے خدا کے لیے وقف تھی۔ ہمارے عقیدے کے مطابق جو لڑکی ایک بار اپنے خدا کے لیے وقف ہو جائے وہ ساری زندگی شادی نہیں کر سکتی۔ وہ کنواری رہتی ہے اور اس کے لیے ہر مرد ممنوع ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہر مرد حرام ہو جاتا ہے، خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھا۔ اس لیے میں کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں اپنے عہد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ میں اس گھر کے تمام کام کروں گی۔ تم جو خدمت کہو گے انجام دوں گی، لیکن مجھ پر شادی کے لیے دباؤ مت ڈالنا۔ کس خدا کی بات کر رہی ہو؟ سمندر کے خدا کی۔ میں اسی کے لیے وقف ہو چکی ہوں۔ اب میری پوری زندگی اسی عہد کی امانت ہے۔ یہ مصر ہے، مینیا۔ یہاں میں نے قیمت ادا کی ہے، اب تم میری ملکیت ہو۔ رک جاؤ! میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔ میں اپنے عہد سے کبھی غداری نہیں کروں گی۔ میرے قریب نہ آنا۔ اگر مجھے اپنے ایمان اور عزت کے لیے جان بھی دینی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب تم میری لونڈی ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ عزت کا برتاؤ کیا۔ میں چاہتا تھا کہ رسم کے مطابق تمہیں اپنی بیوی بناؤں، مگر لگتا ہے تمہیں عزت کی کوئی قدر نہیں۔ اگر تم نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو اس کے نتائج بہت برے ہوں گے۔ میرا جسم تم قید کر سکتے ہو، مگر میرے ایمان کو نہیں۔ میں اپنے عہد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اے عظیم فرعون، سورج کی مانند روشن تاجدار قیمت، میں سلطنت کے تمام صوبوں کی تازہ رپورٹ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ کہو ہرمحب، نیل سے لے کر دور دراز سرحدوں تک ہماری سلطنت کا کیا حال ہے؟ میرے آقا، جنوبی سرحد پر نوبیا کے گورنروں نے اس سال بھی سونا، ہاتھی دانت، آبنوس، چیتوں کی کھالیں اور غلام حسب معمول شاہی خزانے